تحریک انصاف کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان کے بیرون ملک 76 اثاثے ہیں جن کی مالیت 86 کروڑ ڈالر ہے۔ وزراء کے دعوے کے مطابق یہ بات براڈ شیٹ کیس میں برطانوی عدالت کے فیصلے سے ثابت ہو گئی ہے۔ سینئر صحافی فہد حسین نے 20 جنوری 2021 کو روزنامہ ڈان میں بہت تفصیل سے برطانوی عدالت کے فیصلے کا جائزہ لیا ہے، جسے پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے وزراء کس طرح غلط بیانی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فگر بتا رہے ہیں جو الزام لگانے والی یعنی کہ براڈ شیٹ نے دی ہے۔ اردو قارئین کی سہولت کے لیے میں نے فہد حسین کی تحریر کا ترجمہ کر کے اسے پیش کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔ جو اصل متن ہے اس تحریر کا، اس سے پہلے میں آپ کو مختصر سا پس منظر بتا دوں ان لوگوں کے لیے جو براڈ شیٹ کیس کے بارے میں نہیں جانتے۔ براڈ شیٹ ایک کمپنی ہے جس کا دعویٰ تھا کہ وہ بے نامی اثاثوں کی کھوج لگاتی ہے۔ سن 2000 میں مشرف دور میں اس کمپنی سے معاہدہ کیا گیا کہ پاکستانیوں کے بیرون ملک پوشیدہ جو اثاثے ہیں آپ ان کا کھوج لگائیں، پتہ چلائیں۔ ڈیل یہ تھی کہ براڈ شیٹ جتنے بھی اثاثوں کا پتہ چلائے گی ان کا 20% وہ اپنے معاوضے کے طور پر وصول کرے گی۔ سن 2003 میں نیب نے براڈ شیٹ سے یہ معاہدہ ختم کر دیا اور جن کچھ پاکستانی سیاستدانوں کے اثاثوں کا اس کمپنی نے کھوج لگایا تھا وہ بعد میں حکومت کا حصہ بن گئے، اور سمجھا جاتا ہے کہ مشرف کی حمایت کی قیمت کیس ختم کرانے کی صورت وصول کی گئی۔ نیب نے معاہدہ ختم کیا تو براڈ شیٹ اس کے خلاف برطانوی عدالت میں چلی گئی۔ برطانوی عدالت نے براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ دیا اور دسمبر 2020 میں نیب کو 4.5 ارب روپے جرمانے کی صورت میں ادا کرنے پڑے، جو ظاہر ہے حکومت پاکستان کی طرف سے ادا کیے گئے اور گئے عوام کی جیبوں سے۔ جب حکومت پاکستان کو اپوزیشن کی تنقید اور عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے براڈ شیٹ کا فیصلہ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی اس فیصلے کو اپوزیشن کی کرپشن کا ثبوت قرار دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فہد حسین صاحب نے اپنی اس تحریر میں کیا لکھا ہے۔ حکومت براڈ شیٹ کیس کا فیصلہ منظر عام پر لے آئی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی قانونی کارکردگی پر فرد جرم ہے۔ یہ فیصلہ 2 دہائیوں میں حکومتوں اور نیب کی نااہلی اور سیاسی دھوکہ دہی آشکار کرتا ہے۔ براڈ شیٹ کو ادا کیے گئے جرمانے کو اب اپنے بیانیے کی ترویج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ فیصلے میں کیا نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ تحریک انصاف دلائل دے رہی ہے کہ براڈ شیٹ فیصلے نے شریف خاندان کی کرپشن بے نقاب کی ہے اور کئی ممالک میں پھیلی ان کی جائیدادوں کی نشاندہی کی ہے جن کی کل مالیت 82 کروڑ ڈالر بنتی ہے۔ وفاقی وزراء شبلی فراز، فواد چودھری، شیری مزاری نے منگل 19 جنوری 2021 کو پریس کانفرنس کی اور موقف اختیار کیا کہ برطانوی ثالث سر اینتھنی ایونز نے اپنے فیصلے میں شریف فیملی کی جائیدادوں اور ان کی مالیت کی نشاندہی کر دی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ براڈ شیٹ فیصلے نے شریف خاندان کو بے نقاب کر دیا ہے، لیکن شاید یہ بات مکمل طور پر درست نہیں۔ صورتحال کو سمجھنے کے لیے فہد حسین نے آسان اور سمجھ آنے والے انداز میں اس فیصلے کا جائزہ لیا ہے۔ یہ فیصلہ 2 ڈاکومنٹس پر مشتمل ہے۔ پہلی دستاویز لائبلٹیز کے بارے میں ہے اور دوسری کوانٹم کے حوالے سے ہے۔ پہلی دستاویز میں ثالث نے آربیٹریٹر نے بتایا ہے کہ براڈ شیٹ کے دعوے کیوں درست ہیں۔ اس دستاویز میں وہ قانونی وجوہات بتائی گئی ہیں جن کی بنیاد پر براڈ شیٹ یہ کیس جیتا ہے اور پاکستان یا نیب ہار گئے ہیں، اور دوسری دستاویز میں ثالث نے وضاحت کی ہے کہ اس نے کس طرح اس رقم کا تعین کیا جو پاکستان یا نیب نے براڈ شیٹ کو دینی ہے۔ وزراء کے دعوے کو جانچنے کے لیے یہ دعویٰ کہ شریف خاندان کی 82 کروڑ ڈالر مالیت کی جائیدادیں ثابت ہو گئی ہیں، اس کے لیے ہمیں دستاویز کے دوسرے حصے کو دیکھنا ہوگا جو کوانٹم کے حوالے سے ہے۔ ثالث نے وضاحت کی ہے کہ نیب کو جرمانے کے تعین کے لیے اس بات کا تعین بھی ضروری تھا کہ اگر نیب براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم نہ کرتا تو براڈ شیٹ کو آمدن کتنی ہوتی۔ یہ تو پہلی دستاویز میں ہی طے کر لیا گیا تھا کہ 2003 میں جو نیب نے معاہدہ ختم کیا تھا وہ غیر قانونی تھا۔
شریف خاندان کی جائیدادوں کی مالیت کا اندازہ لگانے کے لیے ماہرین کو بلایا گیا۔ براڈ شیٹ نے بھی اپنے ماہرین کو بلایا۔ براڈ شیٹ نے سٹراز فرائڈبرگ نامی ایک مشاورتی ادارہ ہے، کنسلٹنگ فرم ہے، اس کے ساتھ کام کرنے والے 2 ماہرین کی خدمات لیں۔ ان ماہرین نے 2018 میں رپورٹ دی جس میں شریف فیملی کے اثاثوں کی فہرست موجود تھی اور ان کی مالیت کا تعین براڈ شیٹ کے ماہرین نے ان کی مالیت کا تعین کیا تھا $82 کروڑ، اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جن کا ذکر وزراء اپنی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جی ماہرین نے نشاندہی کر دی ہے، لیکن وہ وزراء اپنے دعوے میں غلط ہیں، کیونکہ فیصلے کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں صفحہ نمبر 32 پر لکھا ہے کہ عدالت نے لکھا ہے، آربیٹریٹر نے لکھا ہے کہ سٹراز فرائڈبرگ کو ہم نے جی آئی ٹی رپورٹ کا آڈٹ کرنے کے لیے کہا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی رپورٹ میں جو شریف فیملی کے ممکنہ طور پر قابل وصول اثاثے ہیں ان کی نشاندہی کی جانی تھی اور ان کی قیمت کا تعین کرنا تھا، اور اس کے نتیجے میں سٹراز فرائڈبرگ کے ماہرین نے 76 اثاثوں کی فہرست بنائی جو 3 ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہاں رک جائیں اور اس اہم فرق پر غور کریں جو کابینہ اراکین کے بیان اور فیصلے میں موجود ہے۔ فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو 76 جائیدادیں ہیں اور جو ان کی مالیت ہے ان کی نشاندہی بین الاقوامی ماہرین کی آزاد تحقیقات کے نتیجے میں نہیں ہوئی، بلکہ اس جی آئی ٹی رپورٹ کی روشنی میں ہوئی ہیں جو سپریم کورٹ کے لیے تیار کی گئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں شریف فیملی کی جائیدادوں پر براڈ شیٹ کا فیصلہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے، بلکہ صرف جی آئی ٹی رپورٹ کا فورنزک آڈٹ ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان نے یا نیب نے بھی اپنا ایک ماہر بلایا تاکہ وہ براڈ شیٹ کے جو ماہرین ہیں ان کی رپورٹ کو پڑھے اور اپنی رائے دے۔ اس ماہر کا نام تھا مارک بیزانٹ، جو ایف ٹی آئی کنسلٹنگ نامی ایک کمپنی سے ان کا تعلق تھا۔ بیزانٹ نے براڈ شیٹ کے ماہرین کی رپورٹ میں چند خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس نے کہا کہ جی براڈ شیٹ ماہرین نے فہرست میں موجود 4 آئٹمز کو 2 دفعہ گنا ہے، جن کی مالیت کوئی $4 کروڑ 10 لاکھ بنتی ہے۔ بیزانٹ کے مطابق سٹراز فرائڈبرگ نے یہ حساب بھی نہیں لگایا کہ جو جائیداد رکھنے والی کمپنیاں ہیں ان پر قرض کتنا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کمپنی پر قرض ہے تو وہ جائیداد کی مالیت میں سے قرض کی رقم وہ مائنس کر دی جائے گی۔ 76 جائیدادوں کی فہرست میں سے 69 ایسی ہیں جو شریف فیملی کے پاس اب ہے ہی نہیں یا ان سے وصول نہیں کی جا سکتی۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ بنا کہ جو رقم کا اندازہ سٹراسبرگ نے لگایا تھا $86 کروڑ، اصل رقم اس کے کوئی 98% کم بنتی ہے۔ بیزانٹ نے اندازہ لگایا کہ براڈ شیٹ کو پہنچنے والے نقصان کی مالیت اگر زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو وہ $29 لاکھ ہے اور کم سے کم بھی ہو تو $23 لاکھ ہے۔ براڈ شیٹ کے ماہرین اور نیب کے ماہرین کے تخمینوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو آربیٹریٹر نے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ شریف خاندان کی جو جائیدادیں ہیں ان کی مالیت کا اندازہ کیسے لگایا جائے تاکہ اس کا 20% وہ براڈ شیٹ کو ادا کر سکے۔ یہ سماعت ہوئی جی جولائی 2018 میں۔ اس وقت پاکستان میں نگران حکومت تھی۔ براڈ شیٹ کے ماہرین اور نیب کے ماہرین دونوں کی آراء کو جاننے کے بعد ثالث نے اپنی رائے لکھی۔ وہ رائے لکھی ہے انہوں نے فیصلے کے صفحہ نمبر 34 پر۔ اس کے مطابق سٹراس فرائڈبرگ نے ان اثاثوں کی نشاندہی نہیں کی جو اس وقت شریف فیملی کے پاس ہیں، بلکہ اس نے ان جائیدادوں کی فہرست بنا دی ہے جو 20 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے شریف فیملی سے منسوب کیے جا رہے ہیں۔ اور جیسے کہ نیب کی جانب سے پیش کردہ ماہر نے بھی کہا کہ فہرست میں وہ رقم بھی لکھی ہے جس سے جائیداد خریدی گئی ہے اور جائیداد کو بھی الگ سے لکھا ہے، یا پراپرٹی کی مالک کمپنی کے شیئرز جو ہے ان کی قدر بھی درج ہے اور پراپرٹی کی قدر بھی درج ہے، یا ایک پراپرٹی بیچ کر اگر اس سے جو رقم وصول ہوئی اس سے کوئی دوسری پراپرٹی خرید لی گئی تو وہ رقم بھی لکھی ہوئی ہے اور جو نئی پراپرٹی خریدی ہے ان کی رقم بھی الگ سے لکھی ہے۔ ثالث نے اپنے فیصلے میں براڈ شیٹ کی طرف سے لائے گئے ماہرین کی رپورٹ میں سے ایک ایگزامپل کوٹ کی۔ اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ جی لاہور اسلام آباد موٹر وے میں سے کک بیک جو وصول کیا نواز شریف نے وہ $16 کروڑ کا کک بیک وصول کیا۔
براڈ شیٹ نے کہا کہ جی یہ رقم جو ہم نے یہ رقم پتہ چلائی وہ نواز شریف کے خلاف ایک آئینی درخواست درج کی گئی تھی، اس درخواست میں نواز شریف پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے یا ان کے ساتھیوں نے لاہور اسلام آباد موٹر وے بنانے والے ٹھیکیداروں سے یہ کیک بیک وصول کیا ہے، اس لیے براڈ شیٹ کو بھی اس میں سے 20% حصہ دیا جائے۔ تو آربیٹریٹر نے اپنے فیصلے کے صفحہ نمبر 35 پر لکھا ہے کہ شواہد اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے کہ نواز شریف کے پاس 16 کروڑ ڈالر موجود تھے جو نیب ان سے وصول کر سکتی تھی یا کر سکتی ہے، جب تک کہ نیب یہ ثابت نہ کر لے کہ ان 16 کروڑ ڈالر سے کوئی جائیداد بنائی گئی جسے ثابت کر کے پھر اسے سیز کیا جا سکے۔ ثالث نے دونوں فریقین کی جانب سے مالیت کے تعین کا جائزہ لیا اور پھر صفحہ نمبر 54 میں اپنے فیصلے میں لکھا کہ دستیاب شواہد کی بنیاد پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شریف خاندان سے قابل وصول رقم کی مالیت 10 کروڑ ڈالر بنتی ہے، اور وصولی میں ممکنہ تاخیر کی اگر 5% کٹوتی کر لی جائے تو یہ 9 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز بنتے ہیں، جن میں سے براڈ شیٹ کا 20% حصہ بنتا ہے 1 کروڑ 90 لاکھ ڈالر۔ یہ 1 کروڑ 90 لاکھ ڈالر اس کل جرمانہ جو ہے 2 کروڑ 80 لاکھ ڈالر، یہ ان کا زیادہ تر حصہ بنتے ہیں جو حکومت پاکستان نے اپنے برطانوی سفارت خانے کے اکاؤنٹ سے دسمبر 2020 میں براڈ شیٹ کو ادا کیا ہے۔ اب وزیراعظم عمران خان نے شبلی فراز، فواد چودھری اور شیریں مزاری پر ایک کمیٹی بنا دی ہے ان پر مشتمل، لیکن حکومت کو بھی چند سوالوں کے جواب دینا ہوگی، یہ فہد حسین صاحب کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا سوال تو یہ کہ فیصلے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ثالث اور ماہرین نے کوئی نئی تحقیقات نہیں کی اور کسی نئی جائیداد کی نشاندہی نہیں کی جیسا کہ وزراء دعویٰ کر رہے ہیں۔ براڈ شیٹ کے حق میں فیصلہ شریف فیملی کی حد تک GIT رپورٹ اور اس میں درج جائیدادوں کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ دوسرا، فیصلے میں یہ واضح نہیں کہ جو جائیدادیں ظاہر ہیں، جو جائیدادیں ڈکلیئرڈ ہیں، ان کی مالیت کو کیوں اور کیسے شامل کیا گیا ہے۔ ڈان نے قانونی ماہرین کی رائے لی تو معلوم ہوا کہ نیب کی وصولی تو ان جائیدادوں کی بنیاد پر ہونی چاہیے جو ظاہر نہیں کی گئیں، جو بے نامی جائیدادیں ہوتی ہیں یا جن کے بارے میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کرپشن کی رقم سے خریدی گئی ہیں۔ اعلان شدہ، ڈکلیئرڈ اور غیر متنازع جائیدادوں سے وصولی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کیس میں براڈ شیٹ کو ان جائیدادوں کی رقم کا بھی حصے دار بنایا گیا جن کا شریف فیملی نے اپنے اثاثوں میں اعلان کر رکھا ہے، اور یہ رقم بھی آخر پاکستان کو یعنی پاکستانی عوام کو براڈ شیٹ کو دینا پڑی۔ تیسری چیز بہت ہی دلچسپ ہے، براڈ شیٹ نے دعویٰ کیا کہ شریف فیملی کی جائیدادوں کی مالیت 82 کروڑ ڈالر ہے۔ ثالث نے کہا کہ نہیں جی، یہ مالیت 82 کروڑ ڈالر نہیں ہے، صرف 10 کروڑ ڈالر ہے۔ لیکن کابینہ کے جو وزراء ہیں وہ عدالتی فیصلے کے بجائے براڈ شیٹ کے دعوے کو اپنی پریس کانفرنسز میں بیان کر رہے ہیں، یعنی اصل میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ 2018 میں جب یہ کیس چل رہا تھا اس وقت براڈ شیٹ درست تھی اور حکومت پاکستان غلط تھی۔ اب آگے چل کر یہ معاملہ مزید عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اپیل میں جاتی ہے حکومت پاکستان، اور ظاہر ہے کہ جانا ہی تھا، تو وہ 10 کروڑ ڈالر کے تخمینے کے خلاف اپیل کرتی ہے، جو کہ ظاہر ایسے کرنی چاہیے تھی۔ اس اپیل کی سماعت ہوتی ہے 28 جون 2019 کو، تب تحریک انصاف حکومت میں تھی، اور اس سماعت میں تحریک انصاف حکومت کے وکلاء نے برطانوی عدالت سے جا کر کہا کہ جو آپ نے تخمینہ لگایا ہے 10 کروڑ ڈالر کا، اس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، نہ ہی آپ نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ اس تخمینے تک کیسے پہنچے ہیں، لہٰذا آپ کیوں براڈ شیٹ کو شریف خاندان کے اثاثوں پر 1 کروڑ 90 لاکھ ڈالر دے رہے ہیں۔ وکلاء نے دلائل دیے کہ عدالت نے اس بات کی بھی کوئی وضاحت نہیں کی کہ اس نے مالیت کا تعین کیا کیسے ہے، اس لیے ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا ہے اور کن شواہد کی بنیاد پر کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آج تحریک انصاف کے وزیر براڈ شیٹ کی جانب سے 82 کروڑ ڈالر کے دعوے کو شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت کہہ رہے ہیں، جبکہ تحریک انصاف حکومت کے وکیل تو 10 کروڑ ڈالر کے تخمینے کو بھی زیادہ کہہ رہے تھے۔ تحریک انصاف کو اپنے موقف میں اس تضاد سے رجوع کرنا ہوگا اگر ایسا ممکن ہو۔